السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پاس بیسیوں ساتھیوں نے ایک ویڈیو بھیجا جس میں ایک مولانا ہے کوئی، وہ مسند احمد کی روایت بیان کر رہے ہیں اور سورہ ستارے کے حوالے سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ 12 مئی کو سورہ ستارہ طلوع ہوگا اور یہ جو وبا دنیا میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور کافی سوشل میڈیا پر اس طریقے کی باتیں وائرل ہو رہی ہیں، کہیں وائس میں، کہیں پر تحریری انداز میں، کہیں پر ویڈیو کی صورت میں۔ ہمارے ساتھیوں نے بھی اس بارے میں بولا کہ آپ بھی اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، سمجھائیں آسان انداز میں کہ کیا مسئلہ ہے اس کا۔ تو آج انشاءاللہ اسی پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسند احمد حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے وہ حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم وہ حدیث کون سی ہے، کیا اس کے الفاظ ہیں، ان کو ہم پہلے سمجھتے ہیں۔ اور یہ مسند احمد میں ہی نہیں بلکہ حدیث کی اکثر کتابوں میں جہاں پر پھلوں کو بیچنے کے ابواب آتے ہیں، پھلوں کو بیچنے کے بارے میں جو روایتیں آتی ہیں، جو مسائل آتے ہیں، وہاں پر یہ روایت حدیث کی اکثر کتابوں میں ملتی ہے۔ جو مسند احمد کی روایت ہے، دیکھو آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہی ہے۔ عن عثمان بن عبد الله بن سراقة رحمه الله تعالى قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن بيع الثمار فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. فقلت: ومتى ذاك؟ قال: حتى تطلع الثريا. یہ مسند احمد میں روایت کا نمبر ہے 5105۔ اس کا مفہوم یہ ہے روایت کا، حضرت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پھلوں کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا، پھلوں کے بیچنے کے بارے میں پوچھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو بیچنے سے منع فرمایا ہے اس وقت تک جب تک کہ آفت ختم نہ ہو جاوے، بیماری ختم نہ ہو جاوے۔ تو میں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے وَمَتَى ذَاك، یعنی یہ کب ہوتا ہے؟ تو فرمایا حضرت نے کہ حتی تطلع الثریا، یہ اس وقت ہوتا ہے، یعنی بیماری اس وقت ختم ہوتی ہے جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاوے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی مفہوم کی جیسا کہ آپ کو بتایا دوسری روایتیں بھی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے قرآن کریم کی تفسیر میں پڑھا کہ قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اسی طرح بعض احادیث مجمل ہوتی ہیں، مختصر ہوتی ہیں، اور دوسری بہت ساری احادیث ہوتی ہیں جو اس مجمل حدیث کی تشریح کرتی ہیں۔ جہاں یہ روایت مجمل ہے تو بخاری شریف میں روایت کا نمبر ہے 2193۔ بخاری شریف میں بھی اس طرح کی روایت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے یہاں پر ہم اسکرین پر دیکھو، آپ کو لکھ دے رہے ہیں وہ روایت۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پر جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو مدینے میں چونکہ صحابہ کے پاس کھجور کے باغات تھے، کھجوروں کی صحابہ خرید و فروخت کرتے تھے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ مان لو ایک صاحب نے جس کے پاس باغ تھا کھجوروں کا، انہوں نے دوسرے کو اپنا باغ یعنی اپنے باغ کے پھل بیچ دیے۔ اب بیچ دیے جاتے تھے جب پھل، تو وہ پھل اس وقت بیچ دیے جاتے تھے ابھی پھل آئے نہیں ہوتے تھے، پھول آئے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی بالکل کلیاں جس کو کہہ لو وہ آئی ہوتی تھی، گابھے میں کھجوریں ہوتی تھی اور ان کو بیچ دیا جاتا تھا۔ اب بیچ دیا، سودا ہو گیا۔ اب جس نے خریدا ہے، جب کاٹنے کا وقت اور کھجوروں کو توڑنے کا وقت، فصل کو نکالنے کا وقت جب آتا تھا تو ہوتا یہ تھا کہ فصلیں کم پکتی تھی، کبھی یا تو اس میں بیماری آ گئی، یا ویسے ہی پھل کم آئے، یا کھجوروں کا جو گابا تھا وہ کالا ہو گیا، ٹھٹر گیا، پھل کم آئے۔ تو اب ہوتا کیا تھا کہ جو خریدنے والا ہوتا تھا کھجوروں کا، وہ کہتا تھا مالک کے پاس جا کر، باغ کے مالک کے پاس، کہ بھائی کھجوریں کم آئی ہیں، پھل کم آئے ہیں، اس لیے میں کم قیمت دوں گا۔ جو مالک ہوتا تھا وہ پوری قیمت لینا چاہتا تھا۔ اس طریقے سے ان میں آپس میں جھگڑے ہوتے تھے، اختلافات ہوتے تھے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر مقدمہ آتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو، اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ فرمایا، مشورہ دیا۔ روایت میں الفاظ ہے کل مشورہ، مشورے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا کیا کرو کہ جب یہ فصل اور پھل جب بیماری اور آفت سے محفوظ ہو جاوے تب بیچا کرو، اس سے پہلے مت بیچا کرو۔ یہ یعنی گویا کہ آہت کا جو لفظ اس میں آتا ہے، آہتن، اس کے معنی ہوتے ہیں بیماری، آفت، یعنی یہ بیماری سے محفوظ ہو گیا، اب اس کو بیچ دیا کرو۔ اب بیچنے میں اب چونکہ جھگڑے نہیں ہوں گے، اسی لیے جہاں بخاری شریف میں یہ روایت ہے وہیں پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی، جو بخاری شریف کے انتہائی معتبر شارح ہیں،
جن کی کتاب ہے فتح الباری، بخاری شریف کی شرح ہے عربی میں، انہوں نے لکھا ہے کہ فالمعتبر فی الحقیقت النضج، گویا حقیقت میں اعتبار ہے پکنے کا، یعنی کارآمد ہونے کا، وہ مفید اور قابل انتفاع بن جاویں تب آپ بیچ دو۔ وطلوع النجم علامت لہ، اور یہ جو سریا ستارہ ہے گویا اس کے طلوع ہونا یہ پھلوں کے پکنے کی اور قابل انتفاع ہونے کی گویا علامت ہے۔ اصل مدار طلوع سریا پر نہیں ہے، اصل مدار اس پر ہے کہ اب چونکہ وہ خراب نہیں ہوں گے، وہ کالے نہیں پڑیں گے، اس لیے اب بیچ دو۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریا ستارے کے طلوع ہونے کو گویا علامت قرار دیا اس بات کی کہ اب اس میں کیڑا نہیں پڑے گا اور وہ خراب نہیں ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں دوستو بزرگوں کہ موسموں کے اثرات ہوتے ہیں، بعض موسم وہ ہوتے ہیں جو فصلوں کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں، پھلوں کے اندر مٹھاس پیدا کرتے ہیں، فصلوں کے اندر یعنی کہ فصلیں اس سے لہلہاتی ہیں، عمدہ بنتی ہیں، پھل اچھا بنتا ہے۔ اور بعض موسم ایسے ہوتے ہیں جو پھلوں کے لیے انتہائی مضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پھلوں کے اندر تاثیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی مؤثر ہوتی ہے، لیکن موسموں کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ۔ اب چونکہ سریا جو ستارہ ہے وہ طلوع ہوتا ہے، جیسے اس سال مئی کے مہینے میں 12 تاریخ کو وہ طلوع ہوگا، جیسا کہ ماہرین فلکیات بتا رہے ہیں۔ اب جب مئی کا مہینہ آ جاوے گا اور دوسرا ہفتہ مئی کے مہینے کا آ جاوے گا تو وہ موسم وہ ہوتا ہے کہ جب پھل عام طور پر پک جاتے ہیں اور بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس طلوع سریا کو اس موجودہ بیماری اور وبا کے ساتھ خاص کر دینا اور یہ بتانا کہ سریا ستارہ طلوع ہوگا اس لیے بیماری ختم ہو جاوے گی، اس کے ساتھ خاص کرنا، روایت میں اس کی طرف اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔ صراحتاً تو یہ علماء اور شارحین کے نزدیک پھلوں کی اور عام طور پر حجاز کے جو فصلیں ہوتی تھی کھجور کے پھل، اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ کورونا اور یہ موجودہ جو وبا ہے اس کے لیے اس کی طرف کوئی اشارہ ہے ہی نہیں۔ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم انتہائی صوفی باصفا اور معتبر جید عالم دین ہے گجرات کے، انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ بھئی اس کا تعلق پھلوں کی بیماری سے ہے۔ حضرت مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم انہوں نے بھی یہی لکھا، حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری دامت برکاتہم، بلکہ جتنے بھی ابھی موجودہ زمانے میں ہمارے اکابر علماء ہیں جن کا شب و روز احادیث کی تشریح میں گزرتا ہے، وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی سریا ستارے کو آپ کورونا سے مت جوڑو، موجودہ وبا سے مت جوڑو۔ ہاں اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ طلوع سریا کی وجہ سے، سریا ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس طرح کھجور کی بیماری کو، پھلوں کی بیماری کو ختم فرما دیتے ہیں، اللہ اپنا فضل فرما کر اگر اس بیماری کو بھی ختم فرما دے، اللہ کا فضل ہے۔ لیکن ہمیں اس طرح تشریحات کرنا حدیث کی اور اس کو من مانے انداز میں جہاں چاہیں وہاں فٹ کرنا، یہ ایک ایمان والے کی اور خاص طور سے ایک عالم دین کی شان کے خلاف ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، بیماریوں کو ختم کرنے کے جو یقینی اسباب ہیں، تعلق مع اللہ کو مضبوط کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائیں گے۔ ایک بات اور، یہ سریا ہے کیا؟ سریا دراصل علماء نے لکھا ہے کہ چند ستاروں کا جھرمٹ ہے، ستاروں کا جھمکا ہے، جو عام طور پر صبح صادق کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور ماہرین فلکیات کے مطابق اس سال وہ 12 مئی کو طلوع ہوگا۔ دور سے دکھنے میں وہ ایک ساتھ دکھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت سارے سیاروں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سریا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث کو صحیح سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔